نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال شرعیہ کے متعلق کچھ مسائل عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کریں گے کہ حلالہ کیا چیز ہے۔ نمبر 2، حلالے کی شرعی حیثیت اسلام میں کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا حلالے کے بغیر نکاح کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حلالے کی حقیقت کو سمجھیں گے کہ حلالہ ہے کیا چیز۔ اس سے پہلے کچھ باتیں مزید آپ بطور تمہید کے سمجھیں تاکہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے حلال طریقے سے، تو شریعت اس کو 3 طلاقوں کا اختیار دیتی ہے کہ اگر آپ کا تعلق آپس میں صحیح طریقے سے نہیں بن پایا یا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ کے پاس 3 طلاقوں کا اختیار ہے۔ وہ 3 طلاقیں آپ ایک وقت میں دے دیں یا الگ الگ دے دیں، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک انسان ایک طلاق اپنے بیوی کو دے دیتا ہے تو اس ایک طلاق کے بعد بھی انسان کو اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنے کا بھی اختیار موجود ہے، اور یا اسی عدت کے دوران دوبارہ اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک طلاق کے بعد بھی اس کو یہ اختیار ہے، اور دوسری طلاق دے دیا تو پھر بھی اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ لیکن جب ایک آدمی تیسری بھی دے دے، مثال کے طور پر ایک مہینے میں اس نے ایک طلاق دی، دوسرے مہینے میں دوسرے دی، یا ایک سال میں دوسرے سال میں، مثال کے طور پر جو بھی دی، بہرحال 2 طلاقیں اس نے پہلے دی ہے، بالآخر اس نے تیسری طلاق بھی اپنی بیوی کو دے دی۔ تیسری طلاق کے بعد اس مرد کا اس عورت سے تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ دوبارہ رجوع بھی اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، دوبارہ نکاح بھی اس کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ شریعت قرآن نے صاف صاف منع کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی تو 3 طلاقوں کے بعد اس مرد کے لیے اپنی اس بیوی کے، یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہتی۔ صاف الفاظ فلا تحل له، یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے من بعد، اس کے بعد، یعنی حلال ہونے کی اب کوئی بھی صورت اس کے پاس نہیں رہی، ختم ہو گئی ہے۔ یہ کہو کہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو گئی، حرام ہو گئی ہے۔ اب یہ عورت دنیا کے کسی بھی مرد سے نکاح کرنا چاہے اس کے بعد نکاح کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ میں اس پر ایک حدیث بھی پیش کروں گا انشاءاللہ مثال کے طور پر۔ جب یہ دنیا کے کسی بھی مرد سے نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے جس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، لیکن یہ جو پہلا شوہر ہے اس کے ساتھ اب نکاح کرنے کی کوئی گنجائش اس کے لیے نہیں رہی ہے، کیونکہ قرآن نے منع کر دیا کہ فلا تحل له من بعد، کہ اس کے لیے اب اس کے بعد یہ عورت حلال نہیں رہتی ہے اور کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے، نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ مرد نہ اس کا شوہر ہے، نہ وہ عورت اس کی بیوی ہے، نہ یہ عورت اس مرد سے کہیں جانے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، اور کوئی بھی تعلق اس کا کسی بھی طریقے سے ختم ہو چکا ہے، اب اس کی بیوی نہیں ہے۔ جب عدت گزر جائے گی، یہ عورت اپنے گھر چلی جائے گی، اس کے بعد اس عورت کا اور اس کے گھر والوں کا معاملہ ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی مرد سے اس کا نکاح کرنا چاہتی ہے یا نہیں بھی کرنا چاہتی ہے، یا کسی بھی گورے سے، کالے سے، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، قریبی سے مراد جس کے ساتھ نکاح جائز ہے، تو کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہے تو اس کی گنجائش موجود ہے، کر سکتا ہے، لیکن پہلے والے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی اور اس کا تعلق بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کے نص سے ثابت ہے۔ اچھا، کسی بھی مرد سے نکاح کرے یہ جائز ہے، یعنی کوئی بھی مرد اگر اس عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا عورت کسی طریقے سے کسی مرد کے ساتھ راضی ہو جائے، کسی بھی مرد کے ساتھ، اور اس کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم ہو جائے، دوبارہ ایجاب و قبول اور نکاح دوبارہ سے پڑھوائے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن پہلے شوہر کے لیے اس کا آنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اچھا، ایک صورت موجود ہے، اور وہ ایک صورت کیا ہے کہ جب یہ دوسرے شوہر سے جب اس عورت کا نکاح ہو گیا، یعنی اس کا نکاح کسی اور جگہ ہو گئی، شادی ہو گئی، اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی چونکہ اسی طریقے سے میاں بیوی ہیں جیسے پہلے والے شوہر کے لیے وہ میاں بیوی تھے، آپس میں تعلق تھا، تو اب اس کے ساتھ تو تعلق ختم ہو گیا، اب نکاح دوسرے کے ساتھ ہو گیا۔ میں نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ نکاح جب دوسرے مرد کے ساتھ ہو گیا تو وہ بھی چونکہ میاں بیوی ہے، اس لیے وہ میاں بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا بھی وہی تعلق اور وہی معاملات ہوں گے جس طرح کے پہلے شوہر کے ساتھ تھے، لہٰذا وہ اگر ساری زندگی آپس میں نکاح پر برقرار رہے اور قائم رہے اور موت تک کسی نکاح پر قائم رہے تو یہ بھی جائز ہے، اور ہونے بھی یہی چاہیے۔ اسی طرح اس لیے کہ شریعت نے جو نکاح کا مقصد رکھا ہے وہ جہاں اور بہت سارے مقاصد ہے تو ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نکاح کوئی وقتی نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے آپس میں مثال کے طور پر شوہر فوت ہو گیا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یا شوہر تو فوت نہیں ہوا لیکن اس مرد نے اس بیوی کو دوبارہ طلاق دے دی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی آپس میں موافقت نہیں ہوئی، بات نہیں بنی، ذہن یعنی آپس میں مزاج ایک دوسرے کا نہیں بن پایا، جھگڑے تھے یا کوئی بھی اور مسئلہ تھا،
اس مرد نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی، تو اسی طریقے سے وہی معاملہ ہے، ایک طلاق دے دی پھر بھی جائز ہے رجوع، نکاح بھی جائز ہے، دو دے دی پھر بھی جائز ہے، تیسری طلاق دے دی تو تیسری طلاق کے بعد اب یہ عورت اس شوہر کے لیے اب مکمل طور پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اچھا، اس کے لیے تو حرام ہوگی، اب اس کے علاوہ کسی بھی مرد سے نکاح کرنا چاہے یہ اس عورت کے لیے مکمل طور پر شریعت نے اختیار دیا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں پہلے مسئلے کی طرف۔ یہ جو پہلا شوہر تھا اس کے ساتھ مکمل طور پر شریعت نے پابندی لگائی تھی کہ آپ اس عورت کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، دنیا کی کسی عورت کے ساتھ بھی آپ نکاح کرے، لیکن سابقہ جو بیوی ہے جو ابھی طلاق ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ کا نکاح کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ابھی تک تو جائز نہیں تھا، لیکن جب اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا، اس نے طلاق دے دی یا وہ بھی مر گیا، تو کیا اب اس پہلے شوہر کے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ ہاں اب حلال ہو چکی ہے، اور اس پر صریح حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بھی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ایک عورت صحابیہ جن کو امرأہ رفاعہ کہا جاتا ہے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفاعہ القرظی اس کی بیوی تھی، تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی اس بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں دے دی، اور 3 طلاقوں کے بعد ان کا تعلق ختم ہو گیا، تو اس عورت کا نکاح کسی اور جگہ ہو گیا۔ اس صحابی کا نام بھی غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام ہے، بعض لوگ اس کو حضرت زبیر پڑھتے ہیں، عبداللہ بن زبیر، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نہیں، عبداللہ بن زبیر نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اچھا، پھر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ عورت ایک مرتبہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جو میرا شوہر ہے پہلے مجھے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی 3 طلاقیں، تو اس کے بعد میرا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، تو اب اس کے ساتھ میری کسی وجہ سے وہ ایک خاص مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے میری ان کے ساتھ نہیں بنتی ہے، یعنی میرا دل نہیں چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترجعین الی رفاعہ، اترید ان ترجعی الی رفاعہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ کیا یہ چاہتی ہو کہ آپ دوبارہ حضرت رفاعہ کی طرف لوٹیں، یعنی سابقہ جو شوہر تھا، پہلا جو شوہر تھا، اس شوہر کے پاس دوبارہ آپ جانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ نعم، یہی کہا کہ جی ہاں میں واپس ادھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حتی تذوق عسیلتہ وہو یذوق عسیلتک، نہیں، اس وقت تک آپ اس کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ نکاح کے ساتھ ساتھ آپ کا جو میاں بیوی والا تعلق ہے وہ بھی آپ قائم نہ کر لے، اس وقت تک آپ نہیں جا سکتے۔ تو اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی، اس سے ایک بات تو یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے شوہر کے پاس جانا جائز نہیں ہے، اگر جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ کسی اور مرد سے اس کی شادی ہو چکی ہو اور اس کے بعد پھر اس کو طلاق ہو جائے، اور دوسری یہ بھی ضروری ہے کہ نکاح کے ساتھ ساتھ دونوں کی ہم بستری بھی ہو جائے، تو جب نکاح بھی ہو جائے اور ہم بستری بھی ہو جائے، اس کے بعد جا کے پھر یہ شوہر اگر طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ عورت جب پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں تھی اب حلال ہو چکی ہے، تو اس دوسرے نکاح کو شریعت کی نظر میں حلال کہا جاتا ہے، اور یہ حلال شرعیہ ہے، اور یہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق دیکھا جائے تو بالکل عین مطابق ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس سے کیا پتہ چلا کہ پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دے لی تو اب نکاح کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق دیکھا جائے تو کب جائز ہے؟ جب نکاح ہو جائے اور ہم بستری والا تعلق مستری ہو جائے، اور اس کے بعد پھر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، تو یہ سارے سب کچھ ہونے کے بعد اب یہ عورت اب پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہے، اور اس کے ساتھ اب نکاح ہو سکتا ہے جو کہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ جو دوسرا نکاح ہوا ہے اور دوسرا مرد کے ساتھ اس عورت کا تعلق قائم ہو گیا نکاح کا، شریعت کہتی ہے کہ یہ حلال ہے، یعنی اس کو حلال شرعیہ کہا جاتا ہے، اور یہ جائز ہے اور موجود ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی ایک سوال کا جواب تو یہ ہو گیا کہ نکاح حلال شرعیہ کیا چیز ہے، حلال کیا چیز ہے، تو ایک تو یہ جواب ہی آ گیا۔ دوسرا جواب یہ بھی اس حدیث اور قرآن کی آیت کے مطابق آ گیا کہ کیا حلال کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو جیسے اس آیت کے مطابق حلال کے بغیر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک آپ حلال شرعیہ نہ کریں پہلے شوہر کے لیے عورت حلال نہیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے حلال شرعیہ یہ ضروری ہے کہ پہلے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے حلال شرعیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو بغیرتی ہے کہ پہلے شوہر کی بیوی یا کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کرتے رہے اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو، تو بھائی بغیرتی تو تب ہوتی ہے کہ جب پہلے کی بیوی ہو اور دوسرے کے پاس جائے، بغیرتی وہ ہوتی ہے۔ بغیرتی یہ نہیں ہوتی ہے کہ جب پہلے آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقوں کے بعد مجھے بتائے اس مرد کے ساتھ اس کا کون سا تعلق رہا ہے، تو نکاح ختم ہو گئی، اس کی بیوی نہیں رہی ہے۔ جب اس کی بیوی نہیں ہے اور پھر وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ، یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے کا نکاح قائم ہے اور دوسرے کے پاس جا رہی ہے، بغیرتی تو تب ہوتی، یہ بغیرتی نہیں ہے، وہ باقاعدہ اس عورت دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، تو جب پہلے اور مرد کے ساتھ اس نے نکاح کیا وہ بغیرتی نہیں ہے،
تو دوسری کے ساتھ بھی تو وہ نکاح کر رہی ہے، وہ بغیرتی کیوں ہے؟ اس لیے بغیرتی والی بات ہی نہیں ہے۔ بغیرتی تب ہوتی جب پہلے کا نکاح ہوتا اور پھر دوسرے کے پاس جاتی، تو اس لیے یہ بات اعتراض بالکل غلط ہے۔ اچھا، تیسرا سوال پھر یہ ہوتا ہے، یعنی تیسرے سوال کا جواب، مشہور اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ حلال تو حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً ترمذی کی روایت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں محلل حلال کرنے والے آدمی پر، والمحلل له، اور جس مرد کے لیے اس عورت کو حلال کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی حلال کرنے والا مرد اور حلال جس مرد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ مرد، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ یعنی یہ کہیں کہ عورت کو بیچ میں سے نکال دیں، یہ جو پہلے شوہر ہے اور جو دوسرا شوہر ہے، ان دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو اس آیت کے مطابق تو حلالہ جائز ہی نہیں ہے، اور یہ تو حرام ہے، اور ایک تو ناجائز عمل ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حلالہ کی دراصل دو قسمیں ہیں۔ ایک تو حلالہ کی وہ صورت ہے جو میں نے پہلے آپ کو حدیث کے مطابق سمجھا دی، اور وہ تو صحابہ نے کیا ہے، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قولاً اس کو سمجھا بھی دیا ہے کہ بھئی اس طریقے سے اگر آپ نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ جائز ہے۔ یعنی ایک وہ حلال ہے اور وہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ حدیث کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ ایک دوسرا حلالہ بھی ہے جو واقعتاً حرام ہے اور بالکل ایک ناجائز عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت بھی اس پہ برستی ہے۔ وہ حلالہ کیا ہے؟ وہ حلالہ موقتہ جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک تو نکاح حلالہ مؤبد ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور طلاق دے دینے کے بعد جب اس کو پریشانی ہوئی کہ یار میں نے تو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور اب یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، اب یہ بہت بڑا مسئلہ بنے گا، جھگڑا بنے گا اور لانجہ بنے گا، یا یہ میں اپنی اس بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، یا اس طرح کی کوئی بھی مسئلہ ہے۔ اب یہ مرد کیا کرتا ہے کہ یہ مرد جاتا ہے اور کسی بھی دوسرے شخص سے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملات طے کرتا ہے کہ بھئی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی اس بیوی کا آپ سے نکاح کراتا ہوں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ یہ نکاح آپ سے جیسے ہی میں کراؤں گا، ایک دن ایک رات کے لیے آپ کے پاس رہے گی، آپ اس کے ساتھ معاملات کریں، اس کے بعد آپ بھی اس کو طلاق دے دیں، تاکہ جب آپ بھی طلاق دیں گے اور پھر یہ عورت عدت گزارے گی تو پھر میرے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہو جائے گا۔ یعنی یہ سمجھے کہ ایک ہیلا قسم کے کیے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہیلے تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو شریعت نے ایسے ہیلے پر اور اس طریقے سے جو حلال کرنے والا ہے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ نکاح کا جو اصل مقصد ہے ہمیشہ کے لیے کرنا، اس میں آپ خاص قسم کی شرط لگا دیتے ہیں کہ میں نکاح آپ کے ساتھ اس عورت کا کرتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ یہ شام تک ہوگی یا کل تک ہوگی یا 2 دن تک ہوگی۔ تو اس طرح موقت نکاح کرتا ہے، تو شریعت کی نظر میں موقت نکاح ایسا کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ محلل، گویا کہ یہ عورت، یہ جو مرد ہے سابقہ شوہر، یہ محلل ہے، یعنی حلالہ کروانے والا ہے، اور جو دوسرا ہے نہ حلالہ کرنے والا دوسرا یہ مرد ہے۔ والمحلل له، جو حدیث کے مطابق جس کے لیے حلالہ کیے جا رہے ہیں، یعنی جس کے لیے عورت کو حلال کیا جا رہا ہے وہ پہلا شوہر، اور محلل جو حلالہ کرنے والا ہے دوسرا مرد، یہ دونوں جو ہے نا اس حدیث کے مطابق ایک ناجائز اور حرام کام کر رہے ہیں اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں اس حدیث کے مطابق۔ یہ جو حلال ہے یہ بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اس لیے حلال کی یہ 2 قسمیں ہیں، یہ خوب سمجھ لیں۔ تو جو حلالہ یہ مشروط ہو، شرط جس میں لگائی گئی ہو، یہ حلالہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے، تو یہ تو ناجائز ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جس میں اس طرح کی کوئی شرط نہ ہو، عام روٹین کے مطابق یا عام طریقے سے جس طرح عام نکاح ہوتا ہے یہ بھی اسی طریقے سے نکاح ہے۔ تو اس طریقے سے جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس نکاح میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عام طریقے سے جائز ہے اور ٹھیک ہے، اس طریقے سے جس طریقے سے بخاری کی روایت ہے۔ تو اس لیے پہلے یہ دو حلالے کی دونوں قسمیں سمجھ لیں، اور پھر جو اعتراض کرنے والا ہے وہ اس کو دیکھے کہ میرا اعتراض کس پہ بنتا ہے۔ اس لیے مطلقاً حلالہ یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، ایک صورت جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو حلالہ دوسری قسم جو ناجائز ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے، یہ جو حلالہ ہے یہ تو حناف ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی مذہب میں اس طرح کا حلالہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ کا ہے، یہ جو بھی کہے ایک ناجائز عمل ہے اور اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے اس طرح کر لیا، ٹھیک ہے، اور گناہ بھی ہوگا، سب کچھ بھی ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طریقے سے اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے کر لیا اور پھر اس نے اس ایگریمنٹ کے مطابق عورت کو طلاق دے دی، شام کو دے دی، کل دے دی، پرسوں دے دی، جس طرح بھی کر لیا، لیکن اس نے طلاق دے دی، مسئلہ یہ ہے کہ کیا گناہ ہوگا اپنی جگہ پر، ایک حرام اور ناجائز عمل اس نے کیا،
لیکن کیا اس طریقے سے یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ طریقہ تو وہی ہے، یعنی جو حلالے کا طریقہ ہے، حلال ہونے کا جو طریقہ ہے وہ کیا تھی؟ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح ہونا۔ تو جب نکاح بھی پایا گیا اور ہم بستری بھی پائی گئی، یہ دونوں شرطیں پائی گئی ہے، تو اس صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق یہ دونوں چیزیں تو آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، غلط طریقے سے انہوں نے کیا ہے، غلط طریقے سے کرنے کی وجہ سے ان کو گناہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن چونکہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی جو دو شرائط تھی وہ دونوں شرطیں پائی گئی ہے، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ مرد اب اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر توبہ اور استغفار کرے، گناہ کرے، سب چیزیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے کوئی بھی عالم، چاہے احناف میں ہو یا کسی بھی مذہب کا عالم ہو، کسی نے بھی اس طریقے کو جائز نہیں سمجھا ہے اور حرام اور ناجائز کا ہے، اس لیے اس کو حیلہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ناجائز حیلہ ہے، اور ایک چیز کو حلال کرنے کے لیے تو یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ہر مذہب میں یہ ناجائز ہے۔ آج بھی آپ جائیں، کسی بھی دارالافتاء میں جائیں اور کسی بھی مفتی سے اس طرح کا مسئلہ پوچھے، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ بھئی یہ طریقہ ناجائز اور حرام ہے اور آپ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل مسئلہ ہے، اور اس کو سمجھنے اور تینوں مسائل سمجھے، اور حلالے کی جو دو قسمیں ہیں یہ بھی سمجھے، تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی آئے اور ایک صحیح مسئلہ آپ کو واضح ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر مسئلے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير